الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وقال سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي بہت ہی محبت اور احترام کے مستحق بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، جس کو ہماری اور آپ کی زبان میں شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی چونکہ فارسی کا لفظ ہے رات کے آتے ہیں، اور برات کے معنی آزادی اور نجات کے ہیں، یعنی ایسی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق کہ جس میں رب العالمین بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، آج وہی رات ہے۔ یہ ان 5 راتوں میں ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 5 راتوں میں عبادت کر لے اس کا دل اس وقت بھی سخت نہیں ہوگا جب تمام دنیا کے دل سخت ہو جائیں گے۔ لیلۃ القدر ہے، شب برات ہے، عید الفطر کی رات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، اور دیگر راتیں ہیں۔ اس رات کے سلسلے میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس رات میں یا 15 شعبان کو کرنے کے کام کیا ہیں۔ دوسری بات کیا نہیں کرنا ہے۔ تیسری بات
کہ اللہ کی اتنی رحمتیں برسنے کے باوجود چند بدنصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کو اس رات میں بھی اللہ کی جانب سے معافی نہیں ملتی. تو ترتیب سے ایک ایک کر کے مختصر وقت میں کوشش ہوگی یہ بات ہمارے سامنے آ جائے. پہلی بات تو یہ کہ اس رات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات ہیں، اور ان تمام روایات سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ قوموا لیلہا، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرو. طریقہ کوئی فکس طے نہیں ہے. نماز ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، تلاوت قرآن ہی ضروری نہیں ہے، صلاۃ التسبیح کا پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، یا قضاء عمری کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. جیسا آپ کا جسم، آپ کی طاقت یا میری طاقت اجازت دے ویسی عبادت. جماعت، جمگھٹا لگا کر، چوکڑی لگا کر ایک کی جگہ 10 کو جمع کر کے صلاۃ التسبیح پڑھنا یا قضاء عمری پڑھنا یا کوئی بھی عبادت کرنا یہ صحیح نہیں ہے. عبادت ضروری نہیں کہ مسجد میں ہو، گھر میں بھی کی جا سکتی ہے. مقصد ہے اس رات کا کہ تمہارے اس رات کے اوقات عبادت میں گزرے، بات چیت میں نہیں، راستوں پر گھومنے میں نہیں، واکنگ میں نہیں، گاڑیوں کو بھروا کر ویلنگ میں نہیں. مقصد ایک ہی بیان کیا گیا کہ اس رات میں صرف عبادت. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ پوری رات جاگا جائے، بیدار رہا جائے، نہیں. آپ آدھا گھنٹہ کر سکتے ہیں اتنا کافی ہے، 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں اتنا کافی ہے. اور اگر کوئی نہ بھی کرے عبادت، صرف عشاء پڑھ کر، واجب الوتر پڑھ کر سو جائے تو اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. عبادت کرنا مستحب ہے، جو کر لے گا اللہ کے یہاں ثواب ہے اس کے لیے. جو نہیں کرے گا اور وہ سو جائے گا، ایسا نہیں کہ نہ کر کے پورا کا پورا وقت فضول خرچیوں میں، چائے کی دکان پر، گاڑیوں میں، دوست کے ساتھ چغل خوریوں میں، الزامات میں، بہتانوں میں، دوسرے کے بارے میں ڈسکشن کرنے میں، بیکار کی باتوں میں گزرے، وہ الٹا گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا. وہ وقت اس کے لیے تباہی بنے گا. دوسرا کام وہ ہے 15 شعبان کا روزہ. جسم اجازت دیتا ہے، طاقت ہے تو روزہ رکھنا محدثین فرماتے ہیں صرف مستحب ہے، فرض واجب نہیں. اللہ نے طاقت دی ہے، اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ کا جسم برداشت کر سکتا ہے، رکھو گے ثواب ملے گا. اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں. ایسا کام کرو گے تو ثواب مل جائے گا، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ملے گا. یہ تو اللہ کی جانب سے انعام ہے، جو لینا چاہے لے لے، نہ لینا چاہے اس کی مرضی. تو شب برات میں 2 ہی کام ہیں کرنے کے. عبادت، چاہے اللہ کا ذکر ہو، کوئی عمر رسیدہ ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، سبحان اللہ 3 کلمے کی تسبیح پڑھ لیں، 4 کلمے کی تسبیح پڑھ لیں. اور زیادہ کرنا چاہیں قرآن کی تلاوت کر لیں، جو من پسند صورت ہو وہ پڑھ لیں. اور زیادہ طاقت دی ہے نماز پڑھ لیں. 2 رکعت کی طاقت ہے 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت کوئی ضروری نہیں. دین میں مجبور نہیں کیا گیا. قرآن مجید کا 3 پارہ جہاں پر آیت الکرسی ختم ہوتی ہے،
اگلی آیت کا پہلا ٹکڑا لا اکراہ فی الدین، ہم مجبور نہیں کرتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم ہر انسان سے اتنا ہی کرنے کو کہتے ہیں جتنا اس کی طاقت ہے۔ ایک انسان کے پاس طاقت نہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر ادا کر لو۔ لیٹ کر بھی تم ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، حدیث شریف کہتی ہے اشاروں سے ادا کر لو۔ اتنا آسان ہے دین۔ تو پہلی بات، رات کا جتنا حصہ گزارا جائے جاگ کر وہ عبادت میں ہو، بیکار کی چیزوں میں نہیں۔ دوسری چیز، اگلے دن کا روزہ۔ اگر مجھ میں آپ میں طاقت ہے تو اگلے دن کا روزہ، یہ دو کام کرنے کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں، وہ کیا کام ہیں جو نہیں کرنے ہیں؟ بس اس کا آسان سا جواب یہ ہے، ان دونوں کاموں کے علاوہ جو کچھ ہم شب برات کے نام پر کر رہے ہیں کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ پٹاخوں کا پھوڑنا، نہا دھو کر نئے کپڑوں کا پہننا، اور نہانے میں ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں بدعات و خرافات میں۔ سننے میں آیا کہ بیری کے 7 پتوں کو ڈال کر نہائے تو پورے سال کے گناہ معاف، کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ یعنی ہماری بے وقوفی کی، یا یوں کہہ لیں کہ دین میں ہماری تحقیق کی کوئی حد نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیری کے درخت کے بارے میں ایک حکم ہے، وہ کیا ہے؟ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو بہتر ہے کہ اس میت کے غسل کا جو پانی ہے اس کو بیری کے پتے میں ڈال کر پکایا جائے، بس اس سے نہلا دو، اتنا ہی ہے۔ اب نہ جانے کون وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ کے نبی پر یہ جھوٹ باندھا کہ ایسا کر لو تو جادو بھی نہیں ہوگا اور پورے گناہ، پورے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ صاف حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فقد کفر، جس نے میری جانب جھوٹی بات کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہوگا۔ حدیث بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، دنیا کے اندر قرآن مجید کی حفاظت کے بعد حدیث شریف کا علم نہایت محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 7 سے 8 لاکھ احادیث دنیا میں ہیں، ان حدیثوں کو بیان کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ ان 6 لاکھ کا کمپلیٹ ڈاٹا، کس کے والد کون، کس کی والدہ کون، کہاں کب پیدا ہوئے، کس سے بچپن میں پڑھا، بڑے ہو کر کس سے پڑھا، قرآن کس کے پاس حفظ کیا، حدیث کس کے پاس پڑھی، آج بھی کتابوں میں لفظ بلفظ موجود ہے۔ حدیث اتنا آسان نہیں ہے کہ منہ اٹھایا جو زبان پہ آیا بول دیا۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، میرے خلاف میری جانب جھوٹی بات منسوب مت کرو، جو جان بوجھ کر ایسا کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ابن ماجہ میں، مسلم میں، ترمذی میں، حدیث کی بہت سی کتابوں میں۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ 7 پتے ہوں یا 12، 15، 21، 41، کوئی حیثیت نہیں۔ غسل فرض ہے، 3 فرائض کا خیال رکھیے، غسل کیجئے، بدن کے حصے پر پانی جائے، غسل ادا ہو جائے گا۔ گناہ معاف ہونے میں شریعت کے صرف 2 اصول ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے۔ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ، ایک کبیرہ۔
چھوٹے اور بڑے، چھوٹے گناہ ذکر سے، نمازوں سے، قرآن کی تلاوت سے، صدقات و خیرات سے، اعمال سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط توبہ، اور اس توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ کل ملا کر یہ کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ کچھ بھی کر لو، کتنی نمازیں پڑھ لو، اگر جھوٹ بولا ہے تو رو کر اللہ کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی۔ الزام لگایا ہے ثابت کرو، نہیں تو جس پر لگایا ہے اس سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، تب گناہ معاف ہوگا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ریاض الصالحین میں توبہ کی 4 شرائط لکھی ہیں۔ اگر حقوق اللہ کا ہے، اگر وہ گناہ حقوق اللہ کا ہے، پہلے یہ ارادہ ہو کہ مولا یہ جو گناہ ہوا ہے میں شرمندہ ہوں، انسان ہوں قدم پھسل گئے۔ دوسری، آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد، عزم مصمم، دوبارہ نہیں کروں گا۔ تیسری، رو کر، گڑ گڑا کر، ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے مانگے مولا معاف کر دے، تب جا کر کے بندے کے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ بیری کے پتوں کے پانی سے معاف ہونا ہوتا تو مسئلہ بڑا آسان تھا، نہاؤ معاف کراؤ۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اس رات میں یہ 2 کام کرنے کے، اس کے علاوہ کوئی کام بھی کرنے کا نہیں ہے، کوئی کام بھی کرنے کا نہیں۔ یہ تو ہم نے بنا لیا ہے، ہم نے اپنی جانب سے گڑھ لیے ہیں۔ نہ کرنے کے کاموں میں ایک بات کا تذکرہ اور آپ سے کروں، اور اس میں جب بات آئی ہے تو ذکر ہی کر دوں، ہو سکتا ہے ہماری صف کے کچھ لوگ شامل بھی ہوں۔ وہ ہے ابھی مغرب بعد کا تازہ واقعہ، وہ ہے قرآن بیچنا مرحوم کے نام پر۔ دھڑلے سے قرآن بیچے جا رہے ہیں۔ میں 20 پڑھ کر لایا ہوں، لاؤ نام دو، چٹھی بنا کر دوں گا، 2000 روپے دو، تمہارے مرحوموں کے نام دے دیے، جاؤ مرحوموں کے نام بخش دی۔ یہ دین ہے یہ کاروبار ہے، یہ دین ہے یہ مذاق ہے۔ اسی کو تو یہودیوں سے کہا تھا قرآن مجید نے، ہماری آیتوں کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو۔ یہ چل رہا ہے ہمارے شہر میں نے اسی لیے کہا ہو سکتا ہے میری صف کے لوگ کچھ شامل ہوں، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر۔ کس کے سامنے پڑھا، کب پڑھا قرآن؟ اور ہم بھی اتنے نادان۔ اچھا آپ بول رہے ہیں تو لو پیسے، لاؤ یہ چٹھیاں، ہو گئے میرے مرحوم کے نام۔ اس سے بہتر ہے اخلاص نیت کے ساتھ اپنی والدہ مرحومہ کے لیے صرف سورہ فاتحہ پڑھ لو، صرف سورہ فاتحہ۔ ان 1000 قرآنوں سے بہتر ہے جو بزنس ہو رہا ہے کہ کوئی بچہ اپنے ماں کے نام پر صرف فاتحہ پڑھ لے، سچی نیت کے ساتھ، صرف آیت الکرسی پڑھ لے، صرف بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لے، بس۔ اخلاص کی جو قیمت ہے اللہ کے دربار میں، اس کو انسان تول نہیں سکتے۔ 1 روپیہ حلال کمائی کا اخلاص نیت سے اگر کوئی اس مسجد میں خرچ کرے، ریاکاری کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ، 1 لاکھ خرچ کرنے سے 1000 درجے 1 روپیہ بہتر ہے۔ اخلاص کا وزن بہت بھاری ہے، انسان اس کو اپنی نگاہوں میں، اپنی عقل پر نہ سوچ سکتے ہیں نہ پرکھ سکتے ہیں۔ اور کرنے کے نہیں، جو کام کرنے کے نہیں ہیں وہی جو ہم پرانے کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے قبرستان دلہن بنے ہیں، حالانکہ
اب تو بات میں کم از کم یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے میں ایجوکیشن ذرا بڑھ رہی ہے، تحقیق کا مزاج بڑھ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم ذرا سا دین کے بارے میں بھی پڑھیں، دین کیا ہے۔ کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو آپ کے ساتھ حجۃ الوداع میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے، 1,00,000 سے زیادہ۔ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک ارشاد، نہ آپ کے صحابہ کا کوئی ایک عمل، ان صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے تابعین لاکھوں ہیں، کسی سے کہیں یہ نہیں ملتا کہ صرف شب برات نہیں، کسی بھی موقع پر قبرستان کو سجانا، کہیں بھی نہیں ملتا۔ واللہ عالم ہم نے یہ کہاں سے لیا، یا ہم کس کو کاپی کر رہے ہیں؟ پھر تو ایک ہی مطلب نظر میں آتا ہے جو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، میری امت ایسا کرے گی۔ کیا فرمایا تھا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ أَوْ زِرَاعًا بِزِرَاعٍ۔ صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا تم بالکل وہی کرو گے جو یہود اور نصارہ نے کیا ہے۔ ہم آج بالکل وہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ اگر کسی یہودی نے کسی گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کی ہوگی تم بھی وہی کرو گے۔ جیسے عیسائیوں کے قبرستان اسٹینڈرڈ کے رہتے ہیں، وہاں موت تو کیا یاد آئے، ہوٹل یاد آ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہمارے قبرستان بھی اس رخ پر اب جا رہے ہیں۔ ترقی ہوتے آپ دیکھیے گا کہ قبرستانوں کے حالات کیا بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے انہی قبرستانوں کے بارے میں فرمایا تھا نہیت عن زیارت قبورکم الا فزوروها، سنو میں نے تم نے ایک زمانے میں قبروں کے پاس جانے سے روک دیا تھا، اس لیے کہ تم قبروں سے مانگتے تھے، اب تم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے تو قبرستان جایا کرو۔ میں خاص اس دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب موقع ملے والدین کے لیے جمعے کے دن جا کر ایصال ثواب کرو، لیکن قبرستانوں کے حالات دیکھ لیں، یہ کام بھی کرنے کا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جو کر رہا ہے، جو پیسے لگا رہا ہے، حساب وہ اللہ کو خود دے گا اور دینا پڑے گا، حساب تو دینا پڑے گا۔ اور اس سے آگے چلیں کہ کیا کام اور اس رات میں کرنے کے نہیں ہیں یا 15 شعبان کو کرنے کے نہیں ہیں، بہت سے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ 2 کام کے علاوہ کچھ بھی مت کیجئے، رات میں عبادت کیجئے اور دن میں روزہ رکھیے، بس اور کچھ نہیں۔ وہ بھی نہیں ہو سکتا اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آج کی رات میں اللہ کی رحمتیں برس رہی، لیکن ہیں کچھ بد نصیب ایسے لوگ کہ اس رات میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو واپس کر دیا جاتا ہے، ان کو معافی دی نہیں جاتی۔ سب سے پہلا انسان اللہ کے نبی نے فرمایا مشرک، اللہ کی ذات یا صفات کے ساتھ شرک کرنے والا، اس کو تو معافی اللہ نے اس کے بارے میں، یعنی شرک کے بارے میں جتنی سخت بات کہی ہے کسی چیز کے بارے میں نہیں کہی۔ صاف قرآن کے یہ الفاظ ہیں لا یغفر ان یشرک بہ، اس کو معافی نہیں ملے گی، کچھ بھی کر لو۔ شرک ہے کیا؟ کس بلا کا نام ہے؟ شادی کو 4 سال ہو گئے، اولاد کی کوئی امید نہیں ہے، کسی نے کہا فلاں بابا ہیں وہاں چلے جاؤ اولاد کی نعمت مل جائے گی،
یہ سننے کے بعد دل میں یہ عقیدہ رکھ کر وہاں جانا اولاد مل جائے گی، یہ شرک اکبر ہے۔ بچے کو بیماری آئی، 4 ڈاکٹرز چینج کر لیے، بچہ صحت مند نہیں ہو رہا ہے۔ بازو کے دیول میں ہماری محلے کی خواتین جا رہی ہیں، ہمارے محلوں کی بازو کے بالکل ہمارے برادران وطن کی عبادت گاہ میں ہماری آنکھوں نے خود دیکھا ہے کہ ایک باہر کھڑے ہو کر نگرانی کرتی ہے اور دوسری اندر جا کر، ایک وقت تھا کہ وہ صرف پلیتا لے کر آتی تھی، آج وقت وہ ہے 8 دن پہلے کا واقعہ، ہماری آنکھوں نے خود دیکھا کہ ناریل خرید کر پتھر کے سامنے پھوڑا، بچہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ شرک اکبر ہے۔ اس عمل کی معافی رب کعبہ کی قسم کسی بھی حال میں نہیں ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے۔ کون ابو طالب؟ جس ابو طالب کی زندگی میں کفار مکہ کی یہ ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کو ہاتھ لگا دیں، زبان سے کہتے تھے جادوگر ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ لڑکیوں کا پجاری ہے، دولت کا خواہش مند ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہی ابو طالب بستر پر مر رہے ہیں، بھتیجا کہہ رہا ہے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، کل قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دے دوں گا۔ ابو جہل ملعون نے کہا ابو طالب بھتیجے کے دین کو قبول کر کے مرو گے، دنیا کیا کہے گی؟ ابو طالب کے آخری الفاظ تھے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اللہ کے نبی کا دل رویا، آپ کو افسوس ہوا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ جس کو چاہے مسلمان نہیں بنا سکتے۔ قرآن کی آیت یہ اشارہ دیتی ہے اللہ کے نبی کا اتنا قریبی رشتہ دار شرک کی حالت میں مرا، معافی کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی بھی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا 12ویں پارے میں قرآن پورے واقعے کی منظر کشی کرتا ہے، پورے واقعے کو بیان کرتا ہے، ڈوب رہا ہے، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے آ جاؤ کشتی پر سوار ہو جاؤ، آج کوئی نہیں بچے گا۔ بیٹا گھمنڈ میں ہے، تکبر میں، نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا نہیں آ جا، بیٹا نہیں مانا، ڈوب گیا۔ باپ کا دل تو باپ کا ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے ہوئے عرض کرتے انک، یہ تو میرے اہل و عیال میں میرا خون ہے، میرا خون ہے، معافی دے دیں۔ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے جو جواب آیا اور اللہ ایک نبی کو وہ جواب دے رہے ہیں، دل دہل جاتا ہے۔ نبی سے کہا گیا نوح انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، سمجھا رہے ہیں آپ کو جاہل مت بنیے۔ کس سے؟ نبی سے، جن سے بڑھ کر محترم اس دنیا میں کوئی جماعت نہیں ہے، ان سے کہا جا رہا بیٹا تھا، مشرک تھا، کسی کام کا نہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکہ، کسی کام کی نہیں۔ اللہ کے نبی کے سگا چچا ابو لہب، ابو جہل، کسی کام کا نہیں۔ ہاں ابو سفیان نے 10 سال ستایا، رشتے میں اللہ کے نبی کے سسر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد 10 سال ستایا، جنگ احد میں نقصان پہنچایا، آپ کے دانت توڑ دیے، لیکن جب ایمان لے کر آئے تو اپنا لیا گیا۔ شرک سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی بھی کرے یہ عمل معاف نہیں۔ اولاد کے لیے مانگنے کے لیے جانا، بیماری کی شفا کے لیے جانا، کاروبار کی نیت کے لیے جانا، اگر کوئی یہ نیت یہ عقیدہ رکھ کر جائے یہ کرنے والے ہیں تو گویا کہ اس نے اس اللہ کی ذات کے ساتھ اسے بھی معبود بنا لیا۔ اس دنیا میں ہر کچھ، کوئی بھی کام ہو بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں ہوتا۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے،
اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی سب کچھ بنانے والا بگاڑنے والا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو پہلا آدمی ہے مشرک۔ دوسرا آدمی فرمایا والدین کا نافرمان۔ یہ بیماری تو مجھ میں، آپ میں، سب میں ہے، اور اب تو یہ بیماری نہیں رہ گئی، یہ گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، اب یہ فیشن ہے۔ اب دوست زیادہ اچھا، باپ دور۔ کیوں؟ کیونکہ والد محترم بیٹے کی رائے کو غلط قرار دیتے ہیں تو بیٹا باپ سے کچھ ذکر ہی نہیں کرتا، اب سب کچھ اس کے لیے دوست ہے، سب کچھ، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں۔ ابھی اس کا احساس نہیں ہوتا، پوچھو ان سے جن کے باپ چلے گئے۔ ابھی ماں کو جواب دینے میں، ہاں ماں باپ کی بات مانی جائے گی، ناجائز امور میں نہیں، گواہی دینی پڑے تو دو ماں باپ کے خلاف، لیکن بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے، بے ادبی کی اجازت نہیں ہے۔ بڑا آسان لگتا ہے مجھے، آپ کو، ماں کو جواب دے دیا، جو منہ میں آیا وہ بک دیا، جو بکواس آئی وہ کہہ دی۔ پوچھو جا کر جن کی مائیں چلی گئیں کہ بوڑھی ماں کا رہنا بھی صرف وہ بستر پر بیٹھی رہے کتنا بڑا سہارا ہے۔ یہ احساس تب ہوتا ہے جب ان کے جنازے کی چارپائی کو یہ کاندھے اٹھا کر مسجد لاتے ہیں، جب ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں، تب جا کر احساس ہوتا ہے کوئی تھا بھلا اور برا بتانے والا، کوئی تھا سمجھانے والا، کوئی تھا ہر غلطی پر انگلی کا پکڑنے والا، کوئی بتاتا تھا بیٹا یہ مت کر لینا، اس کے پاس مت جانا، اس کے ساتھ کاروبار مت کرنا، ایسا مت کرنا۔ جب وہ چلی جائے گی تب تمہیں احساس ہوگا کہ کوئی تھا اپنا سب کچھ تم پر قربان کرنے والا۔ آج احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہاں انہوں کیا کرے، یہ کچھ نہ کرتے تو تم یہاں ہوتے بھی نہ، چلو تم آ بھی گئے، اللہ کا فیصلہ تھا، تم پیدا ہو گئے، کم از کم میں اور آپ اتنا تو سوچیں کہ کتنی تکلیفوں کے ساتھ کمانے کی عمر تک ماں باپ پہنچاتے ہیں، کیا کیا تکلیف وہ برداشت کرتے ہیں۔ بچے نہیں دیکھتے، ماں باپ تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہیں، بچے کی ضد ہے فلاں کورس کرنا ہے، اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں۔ آج بچہ باہر سے آیا، دھڑلے سے باپ نے کچھ کہا، ایسا جواب دیتا ہے بچہ بڑے ہونے کی بنیاد پر باپ مار نہیں سکتا، وہ چپ کر کے رہ جاتا ہے اور تنہائی میں دو آنسو ٹپکا لیتا ہے، وہ سامنے کچھ نہیں کہتا، اسے ڈر ہوتا ہے کہیں اور بے عزتی نہ کر دے، اور بے احترامی نہ کر دے، اور دو جملے کسی کے سامنے نہ بول دے، وہ چپ ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا۔ ماں کو درد ہو رہا ہے، بیٹے سے کہا بیٹا سر میں درد ہے نہیں جا رہا، نہیں میں ٹیبلٹ لے کر آتا ہوں۔ 2 4 روپے 5 روپے کی ٹیبلٹ لا کر ٹیبل پر پھینک دی، اور جب تمہارے درد ہوا تو مکمل اسکیننگ ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں تک پہنچانے والوں کے ساتھ یہ سلوک، تو سوچئے، رکیے، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ اس کا گناہ آخرت میں تو دیں گے، اس کا عذاب دیں گے، دنیا میں ایسا کرنے والوں کے ساتھ ان کی اولاد بعینی ہی 2 کاپی یہی معاملہ کرتی ہے۔ آپ خاندان اٹھا کر دیکھ لیں، 2 کاپی، جیسا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے یہ چھوٹا بچہ بھی اپنے باپ کے ساتھ بالکل وہی کرتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اسی دنیا میں، باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک یہ انسان بھی ایسا ہے کہ اللہ اس کو بھی معافی نہیں دیتے۔
اس کے بعد فرمایا کینہ، دل میں کینہ بغض رکھنے والا۔ کینہ کیا ہے؟ کس بلا کا نام ہے؟ میری آپ کی کسی بات پر کچھ بحث ہوئی، اختلاف ہوا، بس اس بحث سے آپ کے خلاف میرے دل میں کوئی اثر بنا، کوئی خیال آیا، کوئی سوچ آئی، وہ خیال جم گیا، اب آپ کے خلاف میں غلط سوچتا ہوں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے میری، یہ ہے کینہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہوتا ہے، اس ایک بیماری کی بنیاد پر وہ 8 گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلا ہے حسد۔ حسد کیا ہے؟ آپ کے پاس گاڑی ہے، میں آپ کے پاس اچھی گاڑی کو دیکھ کر سوچوں میرے پاس کیوں نہیں ہے، اچھا اس کے پاس سے جانی چاہیے، ان کے بچے کے پاس اچھی جاب، اچھا کاروبار ہے، کیوں میں جلوں بیٹھ کر، میں اپنے آپ میں کڑھوں؟ یہ ہے حسد، جو انسان کو خود بخود کھا کر ختم کر دیتا ہے۔ دوسرے کا کچھ نہیں بگڑتا، کچھ نہیں ہوتا، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے گناہ ہے، اس رات میں ان کی بھی کوئی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور کینہ، آخری بات کینے کے بارے میں عرض کروں، یہ ایسی بیماری ہے آسانی سے نہیں جاتا۔ علماء نے مثال دی اونٹ کی۔ اونٹ اس کائنات میں ایسی مخلوق ہے جو سب سے زیادہ کینہ رکھتا ہے اپنے مالک سے۔ اگر اونٹ کو اس کا مالک مار دے، وہ موقع تلاش کرتا ہے بدلے کا۔ اگر اس کے منہ کی رسی کھلی تو بہت سے واقعات ایسے منہ کھول کر اپنے مالک کی کھوپڑی کو اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہے، کینے کی بنیاد پر۔ اتنی خطرناک بیماری ہے یہ، اس کے رکھنے کی بنیاد پر حسد اور نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں میں ایک اللہ کا بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا شراب کا پینے والا، شراب کا پینے والا، اس کو بھی اس رات میں معافی نہیں ملتی۔ اب تو شراب عام ہے، اب تو فیشن ہے، کالج کے اینول فنکشنز چل رہے ہیں، شروعات ہوتی ہے طاقتور انرجی ڈرنک سے، اگلا اسٹیپ ہوتا ہے ہیلدی خوبصورت دکھانے کے لیے بیئر کا، اس سے اگلا اسٹیپ ہوتا ہے 20% والی شراب کا، کہ اس میں 30% ہے، اس میں 30، اس میں 40، اور کرتے 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 اچھا خاصا ہٹا کٹا طاقتور نوجوان نمازوں کا پابند شرابی بن جاتا ہے۔ اور جب شرابی بنتا ہے، نہ ماں محفوظ، نہ بیوی محفوظ، نہ بچے محفوظ، نہ بہن محفوظ، اور پڑوسیوں کا تو پوچھو مت، کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور پروسیس کالجز کے جو فنکشنز ہوتے ہیں، بالخصوص ڈگری والے بچوں کے، چونکہ ہم تو آج کل ایسے ہو گئے ہیں، بچی برقع پہن کے جا رہی ہے، ماشاءاللہ اچھی ہے، بچہ سامنے ذرا اچھا ہے، مکمل کمپلیٹ ڈریس کو فالو کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسکول کی نگرانی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، بچے کے دوست احباب آشنے کون ہیں ہم جاننے کے لیے تیار نہیں، ایک مرتبہ اس کا اسکول کالج بیگ کھول کر دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں، کون دوست ہیں، اس کا موبائل فون کا لاک ہمیں معلوم نہیں، یہ ہماری تربیت ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس کی نوٹ بک ہم کھول کر نہیں دیکھ رہے، کبھی بھی کچھ اس سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے ٹیچروں کی زبانی۔ آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے شہر کے کالجز میں مسلمان ایمان والی بچی جو گھر میں آ کر نماز بھی پڑھتی ہوگی، غیر مسلم دوست کو سینڈوچ کا ایک ٹکڑا یہ کھلاتی ہے تو غیر مسلم دوست ایک ٹکڑا اسے کھلاتا ہے۔ یہ چل رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں؟ اگر آپ کالج میں جا کر نہ دیکھیں تو اس میں ہماری خطا کیا ہے؟ اگر ہم نگرانی نہ کریں،
اگر ہم جا کر نہ دیکھیں تو کس کی خطا اس میں ہے؟ اگر حال یہی رہا تو خون کے آنسو رونے کے علاوہ میرے آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، کوئی چارہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بچے گا۔ چیختے چیختے، سمجھاتے، اور صرف یہاں نہیں، ہزاروں ایماندار ٹیچر سمجھا رہے ہیں، محلے کے ذمہ داران کہہ رہے ہیں نگاہ رکھو۔ جب وہ بچی غلط راہ پر نکل جاتی ہے، اس کے بعد مت پوچھیے کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی رات کی نیندیں حرام، دن کا سکون حرام، کیوں؟ نگرانی نہیں رکھی۔ بیچلر پارٹی میں چلی گئی، فلاں سہیلی کی شادی ہونے والی ہے تو اس سہیلی نے بیچلر پارٹی رکھ دی، وہاں چلی گئی۔ کالج کا اینول فنکشن ہے، وہاں چلی گئی۔ کوئی معیار ہی باقی نہیں رکھا ہم نے، کوئی تمیز ہی نہیں چھوڑی ہم نے۔ اب تو یہ تو نوجوان بچیوں کا تذکرہ، ہمارے شہر میں کچھ سینٹرز کھلے ہیں، کیسے؟ موٹاپا کم کرنے کے۔ پہلی بات تو پھر وہی بات، ہنسی بھی آتی ہے، موٹاپا کم کرنا، ڈاکٹرز بھی ہیں، مسلمان ڈاکٹرز موجود ہیں، اچھے تھراپسٹ موجود ہیں، وہاں جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری قوم کو بھی شارٹ کٹ کی عادت پڑ گئی ہے، ایسے سینٹرز کھولے، وہ لوگ بلاتے ہیں شوہر بیوی دونوں کو، یا بیوی اگر موٹاپے کی شکار ہو اس کو بلاتے ہیں شوہر کے ساتھ، اور وہ نامحرم غیر مسلم ٹرینر کھڑے ہو کر جیسے کہتا ہے ہاتھ کو ایسا اٹھاؤ، یہ اٹھاتی ہے، سب کچھ دکھائی وہاں دیتا ہے۔ یہ ہمارے شہر میں چل رہا ہے، اچھا آپ نے ایک ویک میں یا ایک منتھ میں 5 kg کم کر لیا، کل آئیے گا، ہم ایک فنکشن رکھیں گے، آپ کو انعام دیں گے۔ اس فنکشن میں ماشاءاللہ میوزک بجایا جاتا ہے، اور یہ بے غیرت بے شرم شوہر اپنی بیوی کو اسٹیج پر بھیجتا ہے چست برقعے کی حالت میں، اور اس کے لیے کلیپنگ کی جاتی ہے، گویا کہ ہم اپنے گھروں کی عزتوں کو موٹاپے کے کم کرنے کے نام پر یا چھوٹی سی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے فروخت کر رہے ہیں۔ لے جائیے، سستا مال ہے۔ یہ ہمارے گھروں کا حال۔ ارے بھائی، اگر موٹاپے کا مسئلہ ہے، فجر کی نماز کو کیوں نہیں آتے؟ گھروں کی خواتین 9 بجے تک سو رہی ہیں، بچے ناشتہ ٹفن باندھ کر لے جا رہے ہیں۔ یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ بے شرمی نہیں ہے۔ عورت کس لیے؟ گھر کو جنت بنانے کے لیے۔ مرد بھی پڑا ہوا سو رہا ہے 9-10 بجے تک، دکان کھولنے کے لیے بچے کو بھیج دیا کام والے کو، وہ جا کر کھول لے گا، صاحب آرام سے آئیں گے نماز کو قضا کر کے، ناشتہ یہاں تک کر کے ڈکارتے ہوئے، سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور اس کے بعد یہ ہوگا۔ یہ ہمارے شہر میں ہو رہا ہے، کہیں باہر کی بات نہیں۔ کالجوں سے ہم نادان آنکھ بند کر کے، ہماری بچی رابعہ بصریہ ہے، بیٹا حسن بصری ہے، اس سے بڑا پاکیزہ کوئی نہیں۔ میرے بھائی، مرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی جانب اس کے دل میں خیال آئے گا، عورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں مرد کا خیال آئے گا۔ شادی سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کہیں کھڑے ہو کر یہ کہہ دینا بڑا آسان، میرا بچہ ڈاکٹر بننے والا ہے، پائلٹ بننے والا ہے، انجینئر ہے، فلاں چیز کے فلاں ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، بہت آسان ہے۔ لیکن میرے بھائی، تربیت کا کرنا ایک مسئلہ ہے۔ وہاں سے ہم نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ تمام باتیں میں نے اس لیے کہیں، آپ جا کر کے اپنے محلوں کو دیکھیں، آج کا ماحول اور کچھ نہیں، 4 سال لاک ڈاؤن سے پہلے کا ماحول، کہ شراب کے پینے والوں کی تعداد کیسے بڑی ہے، خود آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ معاشرہ کہاں چلا گیا۔
لگاتار بربادی کی جائے. اور صرف شراب نہیں, گانجا, نہ جانے کس کس قسم کے انجیکشنز, کیسا نشہ ہمارے بچے کر رہے ہیں. یہ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں, جو ایک کلیکٹیو رپورٹ آتی ہے, جو ایک ماحول سمجھ میں آتا ہے, بچوں کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ کیا کر رہا ہے. آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. کیوں؟ نگرانی نہیں ہے. رات کو بچہ دوست کے ساتھ گیا, کوسی کی نئی ہوٹل کھلی چائے پینے کے لیے, واپسی کا وقت 12 بجے, باپ نہیں پوچھتا کہاں سے آ رہا ہے, کوئی پوچھنے, 1-2 گھرانے ہوں گے, 1-2 گھرانے. ایسا بھروسہ, ہم کہتے ہیں بھروسہ کرو اولاد پر, لیکن یہ بھی تو ہماری ذمہ داری کہ ہمیں علم رہے اس وقت میرا بیٹا کہاں ہے, میری بیٹی کس کے ساتھ ہے, کیا کر رہی ہے. یہ بھی تو میری ذمہ داری. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے, کوئی بچ نہیں سکتا. میرے بچے ہیں میں ذمہ دار, آپ کے بچے ہیں آپ ذمہ دار. آپ کی نگرانی میں گھر کے جتنے افراد مرد و عورت آتے ہیں, کوئی بھی گناہ ہوگا اگر آپ کی لاپرواہی ہے تو برابر کے ذمہ دار, برابر کے ذمہ دار. یہ چیز میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ شراب ایک ایسی شے ہے جس کو خود اللہ کے نبی نے فرمایا ام الخبائث, ہزاروں برائیوں کی جڑ ہے یہ. شرابی کو جب شراب کی لت لگتی ہے اسے صرف شراب چاہیے, کچھ بھی ہو جائے, بیوی کا زیور بیچنا پڑے بیچیں گے, ماں کے پیسے چرانے پڑے چرائیں گے, بیٹے کی کتابیں بیچنی پڑے اسکول کی بیچیں گے, صرف شراب چاہیے اور کچھ نہیں. شرابی کی حالت یہ ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں پوچھیے مت, جو میں نے ابھی پروسیس آپ کے سامنے ذکر کیا وہ درجات جہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب اندر خواہشات بھر جاتی ہیں, نمبر آتا ہے منہ کالا کرنے کا. اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی, وہ ہے زنا کرنے والے, ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. زنا آج کے زمانے میں بڑا سستا ہے. کیوں؟ ہم نے نکاح کو 10 لاکھ کا بنا دیا ہے. زنا 500 روپے میں کوئی کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے, یہ کرنٹ سچویشن ہے. نکاح 10 لاکھ کا ہے. کیوں؟ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہے, نہیں شادی حال 2 لاکھ والا ہی چاہیے. بچی کو زیور کم از کم 5 لاکھ کا چڑھائیں گے آپ, بریانی فلاں قسم کی ہوگی, اور شادی کے اندر میٹھا اس رقم کا ہوگا. نکاح کو ہم نے لاکھوں کا بنا دیا ہے. تو زنا سستا ہے آج کل, بہت سستا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, معراج کی رات میں اللہ کے نبی گئے تھے, سن کر خوف آتا ہے جو اللہ کے نبی نے زانیہ عورتوں اور مردوں کی حالت بیان کی. اللہ کے نبی فرماتے میں نے دیکھا آگ چل رہی ہے جہنم کی, کچھ مرد اور عورت اس آگ کی لپٹوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں, آگ کی لپٹیں مدھم پڑتی ہیں, وہ نیچے چلے جاتے ہیں. جبرائیل سے پوچھا کون ہیں؟ فرمایا زانی مرد اور زانیہ عورتیں. کب تک ہوگا؟ قیامت تک ہوگا ان کے ساتھ. یہی بڑا آسان لگتا ہے چند منٹ کے مزے کے لیے عزتوں کو نیلام کر دینا, بہت آسان بنا دیا گیا ہے. کالج کے اکثر سلیبس میکس ہو بایولوجی ہو, ہر ایک کے اندر ننگے پن کو گھسایا جا رہا ہے. اور ہم اتنے نادان ہیں, اپنے بچوں کو صحابیات یا صحابہ کی کہانیاں نہیں سناتے کہ پاک دامنی کسے کہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے کہ بیٹا
پاک دامن مرد ہو یا عورت، اللہ کی نگاہ میں اس کی وقار و عزت کیا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی اللہ کے نبی نے قسم کھائی، ان کی حیا کی، ان کی شرم کی، اور یہاں تک فرمایا اگر اور بیٹیاں ہوتی تو عثمان کو دے دیتا۔ 2 بیٹیاں بچی تھی، دونوں کا انتقال ہو گیا، اور ہوتی اور بھی دے دیتا، بالخصوص جن کا تعلق آفس سے ہے، جاب والے سسٹم سے ہے، یا کالج اسکول سے ہے۔ جو نوجوان بچے ہیں وہ اس بات کو خاص خیال رکھیں، زنا سے زیادہ بدتر گناہ کوئی نہیں۔ زندگی کی رونقیں چھن جاتی ہیں، چہرے کی رونقیں اڑ جاتی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ زنا والا کام یکدم نہیں ہوتا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آنکھوں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ جب آنکھیں کسی سے ملتی ہیں، نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں، اور پھر ملعون موبائل تو ہے ہی، ہر چیز کو آسان بنانے کے لیے یہ جو نوجوان بچے ہوں یا بچیاں جو اس بات کو سن رہے ہیں، جو دوستیاں رکھے ہوئے ہیں پردے کے پیچھے، ماں کو بھی پتا نہیں، باپ کو بھی پتا نہیں، یہ جو انگلیوں سے چیٹنگ ہو رہی ہے، خدا کی قسم یہ انگلیوں کا زنا ہے۔ پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، جب تم یا میں نہیں بولیں گے کل قیامت کے دن تو اللہ کیا کریں گے؟ اس کے منہ کو بند کر دو، یہ نہیں بولنا چاہتا، اس کی انگلی سے کہو کہ بولے، یہ بولے گی، کس سے کیا بات کس وقت کس ڈیٹ میں کی سب بتایا جائے گا، سب بتایا جائے گا۔ اور یہاں سے شروعات ہوتی 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 حیا کے پردے ختم ہوتے ہوتے جسم کو ٹچ کرنا شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تو مت پوچھئے کہ کیا ہوتا ہے۔ زنا ایسی بدترین عادت، اللہ کرے کہ سب محفوظ رہیں اس سے، اللہ بچوں کی حفاظت کرے، بچیوں کی حفاظت کرے۔ ایسی خطرناک بیماری، ایسی خطرناک بیماری کہ انسان کی زندگی کا سکون جو کرنے والا ہے 100% ختم ہو جاتا ہے، 100% ختم ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اسے بھیجا، یعنی مغربی کلچر، یورپین کلچر، جو لوگ اس کو لے کر کے آئے، جو لوگ اس کو لے کر کے آئے، تہذیب کے نام پر عورت کو آزاد کرو، پردے سے آزاد کرا کر اسے ننگا کرا دیا۔ چند دنوں پہلے ایسی فائلز کھلی ہیں کہ خدا کی کتاب پر دوبارہ ایمان لانے کو دل چاہتا ہے کہ خدا را تیرا احسان کہ تو نے پاکیزہ مذہب دیا، ہم تو بڑے بچے ہوئے ہیں، ہم تو بڑے بچے ہوئے ہیں۔ جیفری کے نام سے جو واقف ہے، جس نے وہ تصاویر دیکھی ہیں، بڑے بڑے دنیا کے طاقتور لوگ، اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے، اپنے آپ کو الہاد کا تاجدار کہنے والے، دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان اس جزیرے پر جا کر 5 سال کی بچیوں کی عصمت دری کرنے کے بعد ان کی آنتوں کا کھانا بنا کر کھایا کرتے تھے۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، جاننے والے لوگ جانتے، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں جس کلچر کو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں یورپین کلچر کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، زندگی ایسے ہی گزارنی ہے، لباس ایسے ہی پڑھنا ہے، میرے بھائی وہ کھوکھلا ہے، وہ کھوکھلا ہے۔ ایک ایسا مذہبی معاشرہ آپ یقین کیجئے جہاں ایک بیٹی اپنی ماں پر شک کرتی ہے یہ میری ماں ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں شادی کا رواج ختم، زنا کا رواج عام۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ حرام کی اولادیں US میں ہیں، رپورٹس پڑھیے،
فرانس میں ہیں، جو لوگ یورپین کلچر کو ماننے والے، اور ہمارے نوجوان سوچتے نہیں اسی کو مانیں گے، یو ایس پولو کی ٹی شرٹ پہنوں گا، فلاں جینس پہنوں گا، اسی کے کلچر کو فالو کروں گا، پاپ میوزک ہی سنوں گا، یہ کام ہی کروں گا۔ کھوکھلا ہے میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے جو انعام اسلام کی شکل میں دیا اس سے بہتر انعام کوئی ہو نہیں سکتا۔ جو پاک دامنی دی، ذرا ایک بار کبھی ہم نے سوچا، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، اور یہ کہا گیا ہے سورہ نور کی آیت میں، اگر بچے کو یہ تمیز ہونے لگے کہ عورت اور مرد میں فرق کیا ہوتا ہے اور وہ بچہ عورت کے لیے غیر محرم ہے، تو قرآن کریم کی سورہ نور یہ کہتی ہے اس بچے کا آنا غیر محرم عورت کے پاس بند کر دو۔ کیوں کہا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، صاحب النالین کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے جوتے اٹھائے پھرتے تھے، جیسے ہی بڑے ہوئے ازواج مطہرات کے کمروں میں ان کی انٹری کو بند کر دیا گیا۔ اسلام اتنا بچنے کو کہتا ہے، اتنی احتیاط کو کہتا ہے، کیوں کہا گیا الحم الموت، دیور موت ہے، دیور موت ہے؟ کیوں اسلام بار بار کہتا ہے بچیوں کو پردے کے اندر لاؤ، زبردستی نہیں، محبت کے ساتھ، تربیت کے ساتھ ان کو سناؤ قرآن کی آیات کے ترجمے، ان کو سمجھاؤ کہ بیٹا پردے کی نعمت کیا ہے۔ برقع پوش ایک عورت، پاک دامن عورت اللہ کی نگاہ میں اس کی وقار کیا ہے؟ اللہ ان کی قسمیں کھاتے ہیں، ان کے لیے جنت کے وعدے کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں کوئی وقار نہیں۔ بچی کا دوست غیر مسلم ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ آخری بات ہے، انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی یہ دوسرے پارے کی آیت ہے۔ جو لوگ یا جو نوجوان یہاں موجود ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ غیر مسلم بچی سے یا غیر مسلم لڑکے سے تعلقات رکھنے میں کیا حرج، قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کر دیکھیں۔ قرآن نے صاف کہا مشرکہ عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک غلام مسلمان عورت، قرآن کہہ رہا ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن قیامت تک کے لیے آیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم ہو مسلمان، کالج میں کوئی لڑکی غیر مسلم پسند آ گئی، تب بھی اجازت نہیں، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اور اگلا اسٹیپ، لڑکا دعوے کر نہیں میں جی نہیں سکتا اس کے بغیر، قرآن کہہ رہا ہے تمہیں کتنا بھی ناپسند ہو، تمہیں کتنی بھی محبت ہو، ہم منع کر رہے ہیں، ہم منع کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کوئی باندی مسلمان ہے اس سے نکاح کر لو۔ اور لڑکوں سے بھی کہا گیا، لڑکیوں سے بھی کہا گیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ کوئی پسند آ گیا ہے، کسی سے محبت ہو گئی ہے، یہ سب کھوکھلے وعدے ہیں، یہ سب کھوکھلے وعدے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ سب سے بڑی آڑ تمہارے اس کے درمیان شرک ہے۔ وہ تو اگر اس کو کوئی ایک بھگوان پیسے نہ دے، وہ تو اگلے دن مورتی بدل دیتا ہے، وہ تو بھگوان چینج کر دیتا ہے۔ تم تو عزت دار ہو، تم تو ایک خدا کے ماننے والے ہو، تم کیسے دوستی کر سکتے ہو ایسوں سے؟ تم کیسے محبت کر سکتے ہو ایسے بچیوں یا ایسے بچوں سے؟ وہ تو ایسے ہیں، ایک کے سامنے جا کر مانگا، اولاد نہیں ہوئی، نہیں دوسروں کے یہاں جائیں گے، ان کے یہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ ہم تو عزت دار لوگ ہیں، ہم تو ایک ایسے مذہب کو ماننے والے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں۔ تو بہرحال بات چلی تھی شراب سے کہاں پہنچی۔ عرض یہ کرنا تھا شراب کا پینے والا اور زنا کرنے والا بھی اس رات میں اللہ کی مغفرت کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہاں
اگر ان گناہوں میں کوئی مبتلا ہے، گناہ سب سے ہوتے ہیں، کوئی پاک نہیں سوائے انبیاء کے، سب سے چوک ہوتی ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی ہو گئی، اگر کوئی سچی توبہ کر لے، سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لے، یہ طے کر کے کہ دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں ہم معاف کر دیں گے، ہم بالکل پاک صاف کر کے تمہیں بھیجیں گے، لیکن رو کر، گڑ گڑا کر، اس بات کا وعدہ کر کے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور اس بات پر شرمندہ ہو کر کہ اب تک جو ہوا دوبارہ نہیں ہوگا، یہ کر کے اللہ کے سامنے رو، مانگو، اللہ کہتے ہیں ہم معاف کریں گے۔ قرآن مجید کی آخری آیت ذکر کر کے بات ختم کروں۔ قرآن مجید یوں کہتا ہے، مانگنے کے اوپر بات آئی تو بات ذکر ہی کر دوں، ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین۔ بہت سے ہیں تکبر میں ہمارے بندوں میں سے، مانگتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں، بس 2 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رکھ دیے اور چل دیے۔ قرآن کہتا ہے ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ ان کو اپنے اوپر بڑا تکبر ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے والے ہمیں بڑے پسند، اور تمہیں ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی ہے۔ اللہ کہہ رہے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو، مغفرت چاہیے آؤ میں دوں گا، بیماری ہے سچے دل سے آ کر رو، توبہ کرو، میں معاف کروں گا، میں بیماری کو بھگاؤں گا، میں اولاد دوں گا، تم مانگو تو صحیح۔ ہم مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور میرے بھائی سچ جانیے میں نے آپ نے مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہم نے مانگنا چھوڑ دیا۔ مانگنے میں ایک بات یاد رکھیں، جب دنیا کے اندر کوئی فقیر کسی کے دروازے پر جاتا ہے وہ کیسے مانگتا ہے؟ کیا وہ اپنی جھولی کو دیکھ کر مانگتا ہے، اپنی حیثیت کو دیکھ کر، یا سامنے والے کے گھر کو دیکھ کر مانگتا ہے؟ سامنے والے کے گھر کو دیکھ کر وہ مانگتا ہے، بڑے مالدار ہیں آپ، اوپر والے نے بڑا دیا ہے آپ کو، صاحب اتنا دے دیں۔ وہ سامنے والے کی حیثیت کو دیکھ کر سوال کرتا ہے، وہ اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے، بھر دو اس کو۔ تو پھر ہم کیوں اللہ سے اپنے اعتبار سے مانگتے ہیں؟ ہمیں تو اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ وہ تو یوں کہتا ہے اگر ایک وقت میں پوری دنیا والوں کو سب کچھ دے دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جتنی کمی تم سمندر کے پانی میں انگلی ڈبو نکالو، جتنا پانی تمہاری انگلی پر ہوگا اتنی کبھی بھی میرے خزانے میں نہیں آتی۔ ہم اس کی شان کے مطابق اس سے مانگتے ہی نہیں، گھروں میں سکون نہیں آتا، دل کو قرار نہیں ملتا۔ خدا کی قسم جب بندہ اپنے رب سے بالخصوص تنہائی میں رو کر مانگنا شروع کرتا ہے، اور وہ اتنا روتا ہے اور مانگتا ہے، اپنی بیوی کی شکایتیں، اپنے بچوں کی نافرمانیاں، اپنے کاروبار کے نقصانات، اپنے دوست کے دھوکے، سب اللہ کو سناتا ہے کہ مولا دیکھ دنیا میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے جب آنکھ سے کوئی آنسو گرتا ہے، اس آنسو کے گرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ آپ یقین جانیے میں نے آپ نے سجدوں میں رونا چھوڑ دیا۔ ہم نے، آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے ہم آخری بار اللہ کے سامنے کب روئے تھے؟ ہم نے کب مانگا تھا اس سے؟ ہم نے کب اس سے کہا تھا مولا یہ پریشانی ہے، نہ بیوی کو سنا سکتا ہوں، نہ بچوں کو، نہ دوست کو، نہ پڑوسی کو، نہ بھائی کو؟ ہم نے آخری بار کب رات کے اندھیرے میں دنیا سو رہی تھی اور ہم اس سے کہہ رہے تھے مولا یہ پریشانی ہے، یہ کام نہیں ہو رہا، فلاں جگہ کا ذمہ دار ہوں، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ ہم نے مانگا ہی نہیں، ہم نے اس سے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ صحابہ انسان تھے، انہوں نے اتنے کام جو کروائے وہ تڑپتے تھے، وہ روتے تھے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے روتے کہتے کاش میں مٹی ہوتا، انسان نہ ہوتا، بڑی خطائیں ہوتی ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبر کو دیکھتے اتنا روتے، لوگ کہتے آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے، دیکھو جنتی انسان جا رہا ہے۔ کہنے لگے نہیں، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، ڈر لگتا ہے کیا ہونے والا ہے، اور ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اعمال نہیں ہیں، اس کے باوجود نہیں مانگتے مولا سے۔ تو پہلی بات یہ عرض کرنی ہے، جتنے لوگوں کا تذکرہ آیا، اگر ان میں سے کوئی عادت اللہ نہ کرے مجھ میں ہے یا آپ میں ہے، ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم اسی وقت اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد آئندہ وہ گناہ کبھی نہیں ہوگا۔ وعدہ کریں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تاکہ ان لوگوں کی فہرست سے نکلیں اور اللہ کی مغفرت کے سائے میں ہم سب آ جائیں۔ جو باتیں آئی ہیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔